رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، رب کو ہم بندوں سے ہے۔ اب میں ایک ایسے عالم دین کو مدعو کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے پاس تاریخی معلومات بہت ہے، آپ کے اندر دعوتی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جب کبھی آپ ممبئی سے یو پی آتے ہیں تو آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ضلع اعظم گڑھ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا جائے اور وہاں پر قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو عام کیا جائے۔ الحمدللہ آپ کے اس بار کے سفر میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کی جانب سے ہونے والے ماہانہ پروگرام میں آپ کا خصوصی خطاب آج بعد نماز عشاء مسجد بلال موضع لوہیہ پر ہوگا انشاءاللہ۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ، صدر اسلامک فقہ کونسل آف انڈیا ممبئی و سرپرست جامعہ اسلامیہ قرطبہ بنکٹ اعظم گڑھ۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا تأثر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ علماء کرام اور عزیز طلبہ، مہمانان اعظام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم میں ایسی مجلس سجائی گئی ہے جس میں ضلعی پیمانے کے علماء تو ہیں ہی، یہ علماء جو ہمارے دائیں طرف ہیں بائیں طرف ہیں، نام اگر لیا جائے تو اس میں بھی وقت لگے گا، یہ عالم اسلام کے نمائندہ علماء ہیں اور پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ملک تقسیم ہو گیا تو جماعت اہل حدیث بکھر گئی تھی، ایک یتیم کی حیثیت ہو گئی تھی۔ علماء ہمارے جو بڑے بڑے تھے پاکستان ہجرت کر کے چلے گئے، جماعت ٹوٹ گئی تھی۔ پورے ملک میں دو علماء ایسے تھے جن کی طرف نگاہیں جاتی تھیں کہ شاید جماعت کھڑی ہو سکے، کچھ کیا جا سکے۔ ان میں ایک عالم شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے املوں کی سرزمین کے مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی املوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس ادارے کے بانی ہیں۔ اور جب اس کی نشأت ثانیہ ہوئی تو مولانا املوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے تھے، لیکن پوری محنت و مشقت سے جماعت کو کھڑا کیا، علمی حیثیت سے، تنظیمی حیثیت سے۔ تو ہم اس ادارے میں ہیں جس کے بانی مولانا املوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی کتاب اہل حدیث اور سیاست تاریخ اہل حدیث کا ایک مرجع ہے۔ جب جامعہ سلفیہ بنارس میں شعبہ نشر و اشاعت قائم ہوا تو انہوں نے یہ سوچا کہ پہلی کس کتاب کو چھاپے پہلے نمبر پر، تو کافی غور و خوض کے بعد سب سے پہلی یعنی اشاعت کی پہلی کڑی جس کتاب کو چنا گیا وہ مولانا املوی کی اہل حدیث اور سیاست کتاب تھی۔ اور اس کے بعد کی کتابوں میں مقدمے میں اظہری صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا بھی کہ ہم نے جو انتخاب کیا تھا وہ ہمارا انتخاب درست تھا، صحیح تھا۔ اور اہل حدیث اور سیاست میں مولانا املوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تحریک اہل حدیث، تحریک شہیدین کی کوششوں سے اس ملک میں 18,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اہل حدیث کی جو تاریخ ہے وہ اس زرزمین سے جڑتی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فن مناظرہ یہ تو دعوت اللہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے یہ فن انبیاء کو دیا تھا۔ شیخ راشد صاحب نے ذکر کیا، چونکہ اس طرح کے تاثراتی پروگراموں میں
جو مقرر بعد میں آتے ہیں وہ آزمائش پہ رہتے ہیں کہ اب کیا کہا جائے، سب تو ہو گیا قریب قریب، لیکن اب کچھ چیزوں کا اعادہ وہ ضروری ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہوا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ یہ لاجواب اور عظیم الشان مناظرہ جو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دعوتی مشن میں عطا کیا تھا، تو مناظراتی صفت یہ انبیائی صفت ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ صحابہ کرام کا جب وقت آیا، عبداللہ ابن عباس کا خوارج سے مناظرہ، شیخ نے تذکرۃ المناظرین میں اس کا ذکر بھی کیا، پڑھ لیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 8ویں صدی کے جو امام ہیں، ان کا دور ایسا تھا کہ ہر طرف سے اسلام پر یلغار ہو رہی تھی، لیکن شیخ نے الجواب الصحیح لکھا، عیسائیوں کا چیلنج، منہاج السنہ لکھ کر کے رافضی اور شیعت پر رد کیا، اور اسی طرح الجواب الباہر لکھ کر کے قبوریت پر رد کیا، اور ان کی پوری تصنیفات اور فتاوے مناظراتی انداز کے ہیں۔ اسلام کو چیلنجوں کے ساتھ پیش کرنا، اس کی دعوت دینا۔ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا کی سرزمین پہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعد مناظراتی انداز میں اسلام کے مشن کو عام کرنے پھیلانے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور قادیانیوں سے مناظرہ اور مباہلہ، خود ان کے شہر امرتسر میں ایک پادری مناظرہ کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ مولانا کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ اسٹیج پر چڑھ گئے اور ادب و احترام سے کہا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، تو مریم کا نکاح کب ہوا تھا؟ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ گواہ کون تھے؟ اس کا جواب دیجئے۔ تو یہ سب سوالات سن کر کے پادری چلا گیا، وہاں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور مولانا کی عمر 15 سے 16 کے بیچ بھی، یہ تذکرہ بھی تذکرۃ المناظرین میں مولانا کی کتاب میں مل جائے گا۔ اس دور میں ماضی قریب میں مولانا امرتسری کے بعد کے ادوار میں یا انہی کے ہم عصروں میں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا تذکرہ مناظرہ مرشد آباد 10 دن 10 رات تک ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں مرشد آباد، مالدہ وغیرہ میں جو اہل حدیث کی بڑی آبادی ہے، قبر پرستی ختم ہوئی۔ تو یہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا امرتسری اور جو ان کی ٹیم تھی علماء کی، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹھی وغیرہ کی، وہ جو پوری جماعت تھی اس زمانے میں، اللہ نے ان کے ذریعے فتح عطا فرمائی اور مناظرہ کامیاب ہوا۔ حاضر جوابی مناظرے میں ضروری ہے۔ مولانا شیخ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ایک امام اور فقیہ گزرے ہیں، اور میں نے تو ان کے درسوں میں حاضری دی ہے۔ میرے استاد شیخ نور العین صاحب یہاں تھے، بیماری کی وجہ سے چلے گئے۔ شیخ نور العین صاحب بھی میرے استاد ہیں۔ میں نے الموطا اور سنن نسائی جب وہ مالیگاؤں میں پڑھاتے تھے 35-40 سال پہلے، اس وقت پڑھی تھی۔ بلا مبالغہ ہندوستان میں شیخ کا پڑھانے کا، طلبہ کے دماغ میں باتوں کو بیٹھانے کا وہی انداز ہے جو میں نے عرب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دیکھا تھا۔ میں نے اس کا ذکر بھی کیا بعض تحریروں میں۔ ایک آدمی شیخ ابن عثیمین کے پاس آیا، یہ ان کے فتاوی میں بھی یہ جواب ہے، کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہر چیز قرآن حدیث میں، ہر چیز قرآن حدیث میں ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میں اس کو چلاتا ہوں، شہروں میں دیکھو سگنل بناتا ہے، ریڈ سگنل، گرین سگنل، بڑے شہروں میں۔ قرآن حدیث سے بتائیے کہ کہاں لکھا ہے کہ سگنل پر گاڑی روکنا ضروری ہے؟ یہ گاڑی میری ہے، قرآن حدیث سے ثابت کیجئے۔ ہم اور آپ ہوں گے تو جھلا جائیں گے۔ شیخ نے کہا بیٹھو۔ اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ گرین سگنل کا کیا مطلب ہے، ہری لائٹ کا؟ کہا اس کا مطلب کہ چلے جائیے، سلامتی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہا ریڈ سگنل کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب کہ آپ جاؤ گے تو گاڑی لڑ سکتی ہے، سامنے سے کوئی گاڑی آئے ٹکر ہو سکتی ہے۔ تو کہا مطلب سمجھ گئے نا؟ کہا قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سمجھ گئے؟ قرآن حدیث سے مطلب مل گیا، اس کو اطمینان ہو گیا۔ تو علم کی گہرائی، کثرت مطالعہ، یہ چیزیں آپ کو فقہ عطا کرتی ہیں،
اور فن مناظرہ میں جیسا کہ شیخ طاہر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ڈیبیٹ میں صحیح معنوں میں ڈیبیٹ میں ایسے ہی لوگوں کو لایا جاتا ہے جان بوجھ کر کے کہ یہ کمزور رہیں گے اور ہم غالب رہیں گے، چینل ان کا، پروجیکٹ ان کا، پیسہ ان کا، تو ایک چہرہ بس مورتی کی طرف بٹھا دیتے ہیں کسی داڑھی ٹوپی والے کو، ورنہ آج بھی اس ہندوستان میں ایسے مناظرین اور علماء ہیں کہ 2 منٹ نہیں چل پائے گا کوئی غیر مسلم ہمارے علماء کے آگے۔ اسلام آسمانی دین ہے، تو یہ اس سرزمین پہ یہ اللہ کا فضل خاص ہے، مبارک پور کی سرزمین پہ، املوں کی سرزمین پہ، کہ علماء کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اور شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا دور جس نے پایا ہوگا، آپ لوگ تو نہیں دیکھے ہوں گے، علم کے ساتھ عمل اور تقوی کے بھی وہ امام تھے۔ علماء کے پاس علم کے ساتھ عمل کی جب صلاحیت ہوتی ہے تو وہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ ایسے علماء گزرے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ تذکرۃ المناظرین کے طرز پر ایک کتاب تذکرۃ المحدثین بھی ہے، جس کو مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب نے ترتیب دیا ہے، جو دارالمصنفین سے چھپی ہے۔ اس کو بھی طلبہ کو پڑھنا چاہیے۔ سارے محدثین کا بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے انہوں نے۔ تذکرہ نگاری، قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ نے ایک بڑی تعداد میں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، تو تذکرہ نگاری یہ قرآن کا اسلوب ہے، سنت کا اسلوب ہے۔ اور تذکرۃ المناظرین، یہ مناظرے کے اندر جو باطل سے مناظرہ ہوتا ہے اہل حق کا، اس کو شیخ نے جمع کیا ہے، اور یہ ایک تاریخ جمع ہو گئی کہ ہم اپنی تاریخ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مولانا مقتدی اثری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرب دنیا میں ایک عالم ہیں ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی، اس دور میں ردود کے امام ہیں، باطل کے لیے وہ سیف مسلول ہیں۔ املو وہ تشریف لا چکے ہیں، 40-45 سال پہلے مولانا نورالعین صاحب سلفی جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری تھے پہلے، جس پوسٹ پر فاروق عبداللہ صاحب ہے نا، اس پوسٹ پر مولانا تھے کم سے کم 50 سال پہلے، اور ان کو سیکریٹری بنایا تھا شیخ الحدیث مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس زمانہ میں املوں میں ایک جلسہ ہوا تھا، تو شیخ صالح العراقی، ڈاکٹر ربیع ہادی مدخلی، یہ علماء املوں تشریف لائے تھے۔ آپ کو اللہ اگر توفیق دے تو شیخ حمود عبداللہ توائجری کے ساتھ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کی کتابیں پڑھیے، ردود کیسے کیے جائیں، رد باطل میں اسلوب کیا ہوتا ہے، یہ جدید علماء کی تحریروں میں آپ کو اچھی طرح سے مل جائے گا۔ نوجوان علماء میں شیخ راشد ہمارے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر اور صحت عطا فرمائے۔ میرے استاد مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم صاحب، جب میں نے پہلا مضمون لکھا تھا زندگی میں، عالیہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کی اصلاح انہوں نے کیا تھا، اور وہ مضمون چھپا تھا۔ یہ بات میں نے دلی رام لیلا میدان میں بھی جب مقالہ پیش کر رہا تھا اور مولانا اسٹیج پر تھے، تو بطور تحدیث نعمت، اظہار نعمت ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کا، ان اساتذہ کا سایہ دیر تک قائم رکھے، اور ان کے اندر جو علم کی تڑپ ہے، کتابوں سے جو ذوق ہے یا کتابوں سے الفت و محبت ہے، اس سے ہم طلبہ کو ایک طرح سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو علماء موجود ہیں، مولانا عتیق الرحمن صاحب، مولانا نسیم صاحب، جمال ارپن صاحب، مولانا مظہر صاحب اور ڈاکٹر صاحب، یہ ان کی شرکت ہم لوگ کے لیے ایک حوصلے کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ ان کو صحت و توانائی عطا فرمائے۔ ان کی سرپرستی ہمارے دعوتی کاموں میں ایک بہت بڑا ایک مہمیز کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اس کتاب کو پورے عالم اسلام کے لیے مفید بنائے، اور اس مجلس کو بابرکت بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔